اب ناظرین دوسری ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ جو 200 لاپتہ افراد تھے ہمارے، ان میں سے کچھ لوگ بازیاب ہونا شروع ہو گئے ہیں، کچھ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جیلوں میں موجود ہیں۔ یعنی یہ پہلے دن پتہ چلنا چاہیے تھا جب انہیں عدالت میں پیش کیا جاتا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بعد میں جیل انتظامیہ کے حوالے کیا گیا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو عدالت میں پیش نہ کیا گیا ہو یا کہیں اور ان کو حفظ بیجا میں رکھا ہو، اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ زخمی ہونے کے بعد یا دیگر صورتحال سے گزرنے کے بعد وہ اب منظر عام پر آ رہے ہوں۔ بہرحال یا کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے ہی اب چھوڑ دیا گیا ہو اتنے دن رکھنے کے بعد، لیکن جو بھی ہے اس کی تفصیلات ابھی پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ جو 200 لاپتہ افراد تھے 3 ہفتے گزرنے کے بعد اب 146 کے قریب منظر عام پر آ گئے ہیں، اور مکمل تفصیلات تو انہوں نے نہیں بتائی، لیکن یہ بتایا کہ اب بھی ہمارے 54 ایسے افراد ہیں جن کی تلاش جاری ہے، اور نہ وہ ہمیں جیلوں میں مل رہے ہیں، نہ ان کے گھر والوں کو ان کا کچھ پتہ ہے، اور ابھی ان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے یہ ڈیٹا جاری کیا ہے۔ دوسری جانب جرنلسٹ مطیع اللہ جان صاحب ایک ڈیٹا لے کر آئے ہیں، کیونکہ وہ پہلے دن سے اس پہ کام کر رہے ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں، اور انہیں اس سلسلے میں اغوا بھی کر دیا گیا تھا سیکیورٹی اداروں کی جانب سے، اور بعد میں ان کے اوپر ایک بڑا بھونڈا اور گندا سا مقدمہ بھی ڈال دیا تھا کہ جناب یہ کوئی آئس کا نشہ لے کر جا رہے تھے۔ حالانکہ پورا پاکستان مطیع اللہ جان کو جانتا ہے، اسپیشلی اسلام آباد میں ہم سارے صحافی تو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں مطیع اللہ جان سے یا ان کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن یہ بات آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں مطیع اللہ جان صاحب نے جو ڈیٹا فراہم کیا اس کے مطابق 26 نومبر کا جو قتل عام ہے اس میں پیمز اور پولی کلینک اسپتال کے ریکارڈ، ان ریکارڈز کے مطابق 134 زخمیوں میں سے 84 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں۔ یعنی اب عطا تارڑ اور باقی لوگوں کا سٹیٹمنٹ کہاں جائے گا؟ حکومت کا بیانیہ اب کہاں جائے گا؟ یعنی یہاں صاف وہ بتا رہے ہیں کہ 84 افراد ایسے ہیں اسپتال ریکارڈ کے مطابق جنہیں گولیاں لگی ہیں، 134 لوگ زخمی آئے تھے، 12 شہداء ان سے الگ ہیں، اور جو لوگ دوسرے اسپتالوں میں زخمی ہو کر گئے وہ بھی الگ ہیں، اور جو لوگ اسپتالوں میں نہیں جا سکے ڈائریکٹ واپس بھاگ گئے اپنے گھروں کی طرف، اپنے علاقوں کی طرف، چاہے انہیں گولی لگی یا نہیں لگی، وہ الگ ہیں، اور جو لوگ لاپتہ ہیں وہ الگ ہیں۔ تو یہ ہے اب تک کی پوری صورتحال۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ 100 سے زیادہ لوگوں کو گولی لگی ہے تو اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے تو آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں، اور اس کے بالکل امکانات موجود ہیں۔